بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کیا اردن کا بادشاہ سفیانی کا فتنہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ احادیث میں شام کے بادشاہ کو سفیانی کا فتنہ کہا گیا ہے اور اردن 1914 سے پہلے تک شام کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور احادیث میں بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا، اور اگر آج آپ اردن کو دیکھیں تو وہاں پر بھی بادشاہت ہے، اور یہی نہیں، اس وقت کے اردن کے بادشاہ کا نام عبداللہ ہے، جس کا ذکر روایات میں پہلے سے موجود ہے۔ اور حال ہی میں اردن نے کیوں ایران کے ڈرون اور میزائل انٹرسیپٹ کر کے ان کو تباہ کرنے میں یہود و نصارہ کا ساتھ دیا؟ کیا آج کا اردن کا بادشاہ ہی ممکنہ طور پر سفیانی ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہے، اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، روایات میں درج ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک سفیانی فتنہ آئے گا، اور یہ فتنہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل رونما ہوگا۔ عرب اور شام میں یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ یہ شخص اہل بیت اور سیدوں کو شہید کرے گا، اور اس کا حکم ملک شام سے مصر کے اطراف تک چلے گا۔ یہ شخص بہت سے اعمال کفر کا ارتکاب کرے گا، اور بعض علماء کرام کے مطابق یہ کافر بادشاہ ہوگا، اور اس کے زمانے میں بے حد مسلمان اور علماء دین قتل کیے جائیں گے۔ مگر یہ سفیانی کا فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ اس فتنے کے رونما ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ سفیانی کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ بدبخت دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب کی محفل لگائے گا، اور معاذ اللہ مسجد میں ہی کھلم کھلا عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ دوستو، جب یہ بدبخت یہ شیطانی کام انجام دے رہا ہوگا تو اس وقت ایک شخص وہاں کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا، تیری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا ہے؟ تو اس شخص کی بات سن کر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس نیک شخص کی گردن اڑا دے گا، اور پھر جو بھی شخص اس کی مخالفت میں کھڑا ہوگا یہ ملعون ان سب کو ہی شہید کر ڈالے گا۔ اور جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا علم ہوگا تو وہ ایک لشکر امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ پر مقام بیدہ پر اس فوج میں موجود تمام لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور ان میں سے صرف 2 لوگ بچ جائیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے گا، اور دوسرا سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ دوستو، کتاب الفتن نویم بن حماد میں 864 پر یہ روایت درج ہے کہ جب بنو عباس کے 2 آدمیوں سے بادشاہت چھین لی جائے گی تو دوسرے آدمی کے انتخاب کے وقت اختلاف ہوگا، اس وقت سفیانی نکلے گا۔ اسی طرح کتاب الفتن 873 میں ایک دوسری روایت بھی درج ہے کہ جب بنو عباس میں آخری اختلاف ہوگا تو وہ سفیانی کے نکلنے کے بعد ہوگا۔ دوستو، ان دونوں روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حقیقت میں سفیانی صفات کا یہ آدمی پہلے شام میں محض ایک ظالم بادشاہ ہوگا، اور یہود و نصارہ اسے پورے جزیرۃ العرب پر قبضہ کرنے کے لیے اپنا مہرہ بنائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے عین پہلے اس ظالم بادشاہ کو اکسائیں گے، اور شام، فلسطین اور حجاز کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ابھاریں گے۔ اس سفیانی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا لشکر مقام بیدہ میں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب یہ سفیانی ظاہر ہوگا، اور یہ واقعہ عرب کے دوسرے بادشاہ کی موت کے بعد اس کے شہزادوں کے اختلاف کے وقت ہوگا۔ اسی لیے سفیانی کے متعلق کتاب الفتن کی ایک روایت میں درج ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور فتنہ سفیانی کا خروج ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوگا جیسے گھوڑوں کی ریس کے مقابلے میں آگے پیچھے آنے والے 2 گھوڑے ہوتے ہیں، یعنی فتنہ سفیانی پہلے آئے گا اور اس فتنے کے فوراً بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سفیانی پہلے سے ہی اقتدار پر قابض ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی وہ آپ کے مقابلے میں سامنے آئے گا۔ سفیانی اپنے علاقے پر قبضہ کر لے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے علاقوں پر فتوحات حاصل کر لیں گے۔ دوستو، آج ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ ایران کے ڈرون اور میزائل کو اردن کے بادشاہ عبداللہ نے اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی یہود و نصارہ کی مدد سے اپنے ہی ملک میں انٹرسیپٹ کر کے مار گرایا تھا، اور اردن کے موجودہ بادشاہ کا نام عبداللہ ہے۔ دوستو، میں عبداللہ نام پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں یہ آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دوستو، اردن کا بادشاہ عبداللہ جو شریف مکہ یعنی شریف حسین کا پرپوتا ہے، اسی شریف حسین کا جس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف خفیہ
خفیہ سازش کی تھی اور عثمانی سلطنت کو گرانے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسی سازش کے نتیجے میں شریف حسین کے بیٹے کو اردن کی بادشاہت ملی تھی، جیسے کہ آل سعود کو 103 سال پہلے اسی سازش کے تحت حجاز میں بادشاہت سے نوازا گیا تھا، جو بادشاہت آج 103 سال گزرنے کے بعد بھی ان تمام لوگوں کے پاس موجود ہے، اور یہ بادشاہت ان تمام لوگوں کے پاس اس وقت تک موجود ہے جب تک یہ یہود و نصارہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ لوگ ان کے خلاف ہوئے تو ان سے یہ تمام عیش و آرام اور بادشاہت چھین لی جائے گی۔ اب دوستو، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور عثمانی حکومت کو گرائے جانے کے بعد شریف حسین کے بیٹے کو اردن کی بادشاہت ملی تھی، اور آج 103 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا پرپوتا عبداللہ دوئم اردن میں بادشاہت کر رہا ہے۔ دوستو، ممکنہ طور پر شام کا سفیانی یہ عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، اور روایات میں سفیانی کا نام عبداللہ ہی بتایا گیا ہے۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد میں درج ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور سفیانی کو ان کے ظہور کا علم ہو جائے گا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لشکر سفیانی ہی روانہ کرے گا، اور جب مسلمان مکے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو یہ خبر بہت تیزی سے پھیل جائے گی، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی خلافت سنبھال لیں گے تو اسی وقت ملک شام کا سفیانی بادشاہ ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھسا کر غرق کر دیا جائے گا، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا، جس سے پوری دنیا کو علم ہو جائے گا کہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور لوگ آپ کی بیعت کے لیے گھروں سے نکل پڑیں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہوگی، اور سفیانی بادشاہ اتنا ظالم ہوگا کہ جو بھی سفیانی کی حکومت سے انکاری ہوگا تو یہ اسے قتل کر دے گا۔ اپنے دور میں یہ سفیانی بادشاہ لاکھوں لوگوں کا قتل کرے گا اور کئی مسلم ملکوں کو اپنے ظلم کی بنا پر فتح کرے گا۔ دوستو، یہ سفیانی بادشاہ اس قدر ظالم ہوگا کہ یہ علماء کرام کا بھی قتل کروائے گا اور اپنے خلاف بولنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بخشے گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ سفیانی اتنا ظالم ہوگا کہ یہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس کے اندر کے بچوں کو بھی قتل کر ڈالے گا تاکہ کوئی بھی بچہ بڑا ہو کر اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے، اس لیے یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان بچوں کو قتل کر دے گا۔ دوستو، سفیانی کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ یہ بادشاہ شروع میں ظالم نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بہت نیک اور امن پسند انسان ظاہر کرے گا۔ اب کیا سفیانی بادشاہ یہود و نصارہ کے زیر سایہ ہوگا اور وقت آنے پر اسے مسلمانوں کے خلاف لانچ کیا جائے گا تاکہ وہ امت مسلمہ کو متحد ہونے سے روک سکے۔ آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فتنہ سفیانی اور فتنہ دجال سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔